بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو دعائے شریف سحر کی شرح کے بارے میں تھی۔ فراز اول میں گفتگو تھی کہ عرض ہوا کہ فراز اول کے اندر جو مہم الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ، اے میرے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں تمہاری زیبا ترین زیبائی کا۔ یہاں پر اللہم کے بارے میں گفتگو ہو چکی، گزشتہ جلسے میں انی کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی۔ آج انشاءاللہ لفظ اسألوکا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت امام راحل نور اللہ مرکزہ الشریف یہاں پر اسألوکا کے ذیل میں بہت ہی لطیف اور خوبصورت مباحث کو پیش کرتے ہیں۔ سوال پہلے بھی بندہ حقیر نے عرض کیا تھا کہ ایک لحاظ سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یا سوال انسان زبان سے کرتا ہے کہ اس سوال کو کہتے ہیں سوال قال، قول کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے مانگتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اس کو سوال قولی بھی کہتے ہیں، طلب قولی بھی کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ سوال انسان اپنی حالت کے ذریعے سے کرتا ہے، انسان کا حال سوال بن جاتا ہے۔ مثلا کسی فقیر کو آپ دیکھتے ہیں بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کی حالت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب انسان ہے۔ یہ ہو جائے گا سوال حال کا سوال۔ دوسری مرتبہ بلکہ تیسری مرتبہ استعداد کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے۔ مثلا ایک شاگرد ہے، آپ اس کے وجود کے اندر باقاعدہ عطش کو محسوس کرتے ہیں، اس کے اندر استعداد ہے، جو آپ اس کی تربیت کرنا چاہیں آپ اس کی اس طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، پوری صلاحیت اس میں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی استعداد اور لیاقت کے ذریعے سے سوال کرتا ہے۔ مرحوم امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم سوال استعداد کو تو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اگر ایک موجود کے اندر ایک خاص صلاحیت ہے تو پروردگار عالم کبھی بھی اس کو رد نہیں کرتا، اس کی استعداد کا ہمیشہ مثبت جواب دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر کمالات خاصہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، پروردگار عالم اس کو حتماً دیتا ہے۔ اس کا سر اور راز بھی واضح ہے۔ پروردگار عالم فیاض علی الاطلاق ہے، پروردگار عالم جواد علی الاطلاق ہے۔ اصلاً فیاض علی الاطلاق کا کام یہ ہے کہ وہ فیض دینا چاہتا ہے، وجود کرنا چاہتا ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے۔
بات ظرفیت کی ہے، اگر ایک جگہ پر ظرفیت اور استعداد بھی کامل ہو جائے تو عطا تو اس کی جانب سے آ رہی ہے نا۔ اسی لیے حضرت امام کہہ رہے ہیں کہ استعداد کا سوال کبھی بھی خدا کی جانب سے رد نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر مرحوم امام راحل بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ اور ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی استعداد کو کامل کریں، اپنی صلاحیت کو شکوفہ کریں، ہمارے وجود کے اندر جو موانع ہیں ان موانع کو دور کریں۔ یہ بہت سارے لوگ جو اس طریقے سے نعوذ باللہ تصور کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں، مانگو تو دوں، اگر نہیں مانگو گے تو نہیں دوں گا۔ عام طور پر اس چیز کو ہمارے دنیاوی ذہنیت کے مطابق دنیاوی لوگوں کے ساتھ اس کا قیاس کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اسی وقت دیں گے جب آپ ہم سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگیں گے تو دیں گے، اگر آپ نہیں مانگتے تو آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ دنیا میں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ الیاذ باللہ خدا کا بھی یہی طریقہ کار ہے، خدا بھی یہی کرتا ہے، بندے کو اپنے پیچھے لگا دیتا ہے، مجھ سے مانگو مانگو، اگر نہیں مانگو گے تو نہیں دوں گا۔ نہ عزیز مان، اصلاً یہ غلط تصور ہے۔ پروردگار عالم کا فیض تو چل رہا ہے، وہ فیاض علی الاطلاق ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اپنی ظرفیت کو آمادہ کرو، اپنی استعداد کو آمادہ کرو، اپنی صلاحیت کو آمادہ کرو، باقی میرا فیض تو چل رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے بارہا اسی جگہ پر میں نے اس مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ باہر بارش چل رہی ہے، ایک بندہ جا رہا ہے باہر اور اس کے ہاتھ میں ایک ظرف ہے، برتن ہے، اس برتن میں چاہتا ہے کہ اس رحمت کے پانی کو جمع کرے، بارش کے پانی کو جمع کرے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ باہر بارش میں جاتا ہے، برتن بھی لے کر جاتا ہے، لیکن برتن کو الٹا رکھتا ہے، سیدھا نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیں، آیا اس برتن کے اندر بارش کا پانی جمع ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ عقل مند انسان اس کو کہے گا کہ عزیز من، اگر تم اپنے اس ظرف میں، اگر اس برتن میں بارش کے پانی کو جمع کرنا چاہتے ہو تو اپنے اس ظرف کو سیدھا کرو۔ ظرف سیدھا ہوگا، بارش تو ہو رہی ہے۔ عیناً اسی طریقے سے پروردگار عالم جو ہمیں کہتا ہے کہ تم دعا مانگو، پکارو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے وجود کے ظرف کو الٹا کیا ہوا ہے۔ تم لوگ اثاقلتم الی الارض، زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو، اخلد الی الارض، زمین کے ساتھ تم لوگوں نے خلود اختیار کر لیا ہے۔ تم لوگوں کی توجہ فقط اور فقط اس عالم خرابات کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے مجھ سے مانگو، یعنی اپنے وجود کے ظرف کو سیدھا کرو، اپنے ظرف کو سیدھا کرو۔ جیسے ہی میں اپنے وجود کے ظرف کو سیدھا کروں گا، میرے اندر استعداد آئے گی، استعداد اور لیاقت آئے گی، تو خدا کی جانب سے تو کبھی بھی استعداد والے سوال کو رد نہیں کیا گیا، ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں، جو جو مانگتا ہے ہم اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ اب اس مانگنے سے مراد یہ استعداد والا مانگنا، تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو، پروردگار عالم تمہیں دے گا۔ یہ خداوند متعال کے جواد اور فیاض ہونے کا لازمہ ہے۔ کبھی کبھار ہمارے سوال ناپختہ ہوتے ہیں، ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کرتے، استعداد پیدا نہیں کرتے، اور زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
خوب یہ تو نہیں ہوگا نا. زبان کے ساتھ بھی مانگے لیکن آہستہ آہستہ اپنے حال کو بھی درست کریں، اپنے حال کے ذریعے سے استعداد کو بھی درست کریں. پروردگار عالم جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، یعنی اپنی استعداد کے ذریعے سے طلب کرو، اپنی حالت کے ذریعے سے طلب کرو. درست ہے کہ پھر زبان کے ساتھ بھی کہو، لیکن اصل یہ ہے کہ اپنی استعداد کو آمادہ کرو. یہ بہت زیادہ اہم ہے. تو حضرت امام فرماتے ہیں اسألک، سوال کوشش کرو اپنی استعداد کے ذریعے سے کرو. پروردگار عالم میں اور ہمارے اندر بہت زیادہ فرق ہے. چند دن پہلے کسی اہل معرفت کا جملہ پڑھ رہا تھا کسی عرفانی کتاب میں. وہاں پر وہ بزرگوار نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کے مزاج میں، عالم مزاج بھی مجازن کہہ رہا ہوں، خدا کے رویے میں اور ہمارے رویے میں بہت تفاوت ہے. ہم سے کوئی مانگتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور خدا کی ذات وہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہاں سے اندازہ لگائیں. ہمارا مزاج ایسے ہے، ہم سے اگر کسی نے کوئی مانگا معمولاً ناراض ہو جاتے ہیں. اور دوسری عجیب بات ہے، خدا اس طریقے سے نہیں ہے. خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. خدا کہتا مجھ سے مانگو، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ یہ خدا میں اور ہم میں زمین تا آسمان تفاوت ہے. وہ تو ہے، ظاہر سی بات ہے. اور دوسرا، ہمارا معمولاً مزاج کریمانہ نہیں ہے، خدا کریم ہے. ہم لوگوں کی عادت ہے کہ پتہ بھی ہو کہ سامنے والا استحقاق رکھتا ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے زبان کے ذریعے سے مانگے، ہمارے سامنے گڑ گڑائے، آگے پیچھے چلے، اپنی پوری آبرو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے سامنے پیش کرے. تو پھر اگر دل بنے گا تو اس کی مدد کی تو مدد کی، وگرنہ نہ. اگر سامنے والے کی حالت سوال والی ہو، زبان سے کچھ بھی نہ کہے تو ہم اس کو نہیں دیتے. اگر سامنے والے کی استعداد ہو، استحقاق رکھتا ہو، مستحق ہو، ہمیں پتہ بھی ہو تو بھی ہم نہیں دیتے. ہم لوگوں کا مزاج ایسے ہے، ہم سوال استعداد اور سوال حال پر نہیں دیتے. حالانکہ سوال قالا پر، زبانی سوال پر کبھی دل چاہتا ہے دیتے ہیں، کبھی دل چاہتا ہے نہیں دیتے. لیکن خدا برعکس، پروردگار عالم کا اس طریقے سے طریقہ کار، اگر تمہارے اندر استعداد ہے، استعداد والے سوال کو تو کبھی رد نہیں کرتا. اگر تو نے اپنا حال بھی ایسا بنایا ہے تو بھی معمولاً حال والے سوال کو بھی رد نہیں کرتا، مگر یہ کہ کوئی معنی ہو ہماری طرف سے. اور اسی طریقے سے زبان قال، اگر میری زبان قال میرے حال اور استعداد کے مطابق ہے تو خدا اس کو بھی رد نہیں کرتا. اسی لیے اس جگہ پر حضرت امام راحل وصیت کرتے ہیں، توصیہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ کوشش کرو اپنے سوال قالا کو، زبانی سوال کو حال میں تبدیل کرو، اور اپنے حال والے سوال کو استعداد میں تبدیل کرو. جب تمہارے اندر استعداد آئے گئی نا تو پھر استعداد کا سوال بقول ہمارے اساتید کے رد خور نہ دار ہے، اس کو خدا رد نہیں کرتا. اور یہ دیکھیں بہت سارے دوست ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ان کاموں کے لیے ہمیں چھوڑ چھاڑ کر اپنی جتنی بھی فعالیتیں، ان تمام فعالیتوں کو چھوڑ چھاڑ کے کسی کونے میں جا کر، کسی جنگل میں جا کر بیٹھنا پڑے گا. نہ عزیز ماننا،
اس طریقے سے نہیں ہے۔ آپ جس کام کے اندر مصروف ہیں اسی کام کو اپنا سیر سلوک بنا سکتے ہو۔ جس کام کے اندر مصروف ہیں، جو آپ کا کام ہے، جو بھی شغل ہے، آپ اپنے اسی شغل کو سیر و سلوک میں تبدیل کر سکتے ہو۔ صرف بات یہ ہے کہ اپنی جہت کو خدا کی طرف کریں، اپنی ڈائریکشن خدا کی طرف کریں، اپنا زاویہ خدا کی طرف موڑیں۔ باقی جو بھی کریں گے اس کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بات جو مرحوم حضرت امام راحل نے یہاں پر کی، اس ایک نقطے کو سنیں، پھر بعد میں کچھ مطالب ہے ان کو عرض کرتا ہوں۔ قول الداعی یہاں تک پہنچے تھے کہ دعا کرنے والا جو کہتا ہے اسألوکا، حضرت امام فرماتے السؤال بلسان الاستعداد غیر مردود، اگر سوال تم اپنی استعداد اور لیاقت کے ساتھ کرو تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ والدعاء به مقبول مستجاب، اور لسان استعداد کے ذریعے سے جو بھی دعا کی جائے گی وہ مقبول ہے، قبول ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اہم یہ ہے کہ میں اپنی استعداد، صلاحیت، ظرفیت اور لیاقت کو درست کروں۔ کیوں یہ سوال ہے استعداد کبھی بھی رد نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ لأن الفاعل تام وفوق التمام والفیض کامل وفوق الکمال، خداوند متعال فاعل تام ہے، اس کی فاعلیت میں تو ذرہ برابر شک نہیں ہے نا، بلکہ فوق تمام ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، کوئی بھی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور فیض خداوند متعال بھی کامل ہے بلکہ فوق کمال ہے، فیاض ہے، اس نے کبھی بخل نہیں کیا۔ یہ ہمارے اندر ہے کہ سامنے والا ضرورت مند بھی ہو، میرے پاس سب کچھ ہو بھی صحیح، پھر بھی عطا کرنے میں کوتاہی کرتا ہوں۔ نہ، پروردگار عالم اس طریقے سے نہیں ہے۔ وَعَدَمُ ظُهُورِ الْفَيْضِ وَالْإِفَاظَةِ مِنْ قَبِيلِ نُقْصَانِ الْإِسْتِعْدَادِ، کہ بہت ہی لطیف مطلب ہے، اکثر ہمارے اشکالات، شبہات اسی مطلب سے حل ہوتے ہیں۔ اگر میں نے پروردگار عالم سے فلاں چیز مانگی، خدا نے مجھے نہیں دی، عزیز من تو نے اپنے اندر اس شے کے حاصل کرنے کی استعداد ہی پیدا نہیں کی ہوگی، تمہارے اندر لیاقت ہی نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر فیض خدا ظاہر نہیں ہوتا، پروردگار عالم کی عطا اگر ظاہر نہیں ہوتی تو استعداد میں نقص ہے، اس کی قابلیت میں نقص ہے، اس کی عطا میں کوئی عیب نہیں ہے، ادھر معیوب ہے۔ لیکن فَإِذَا اسْتَعَدَّ الْقَابِلُ لِقَبُولِهِ، لیکن جیسے ہی قابل قبول کرنے والا اپنی استعداد کو تام کر لے گا، مستعد ہو جائے گا، قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے گی، تو یفاض علیہ، اس بندے پر خدا کی جانب سے فیض نازل کیا جائے گا۔ یفاض علیہ من الخزائن التي لا تبید ولا تنفد، خدا کے ان خزائن سے فیض آتا ہے جو خزائن کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی بھی ان میں نفاد نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، نہ، پروردگار عالم کے خزائن ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مسئلہ میرے اندر ہے، میں اپنی استعداد کو کامل کروں، میں اپنی لیاقت کو کامل کروں، میرے اندر مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ یفاض علیہ من الخزائن کہ التی لا تبید ولا تنفد، ومن المعادن، ایسے معادن اور کانوں سے افاضہ ہوگا کہ التی لا تنتہی ولا تنقص،
جو کانیں، جو معدن کبھی ناقص نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، خزائن خدا میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جب اس طریقے سے ہے، وہ دینا بھی چاہتا ہے، اس کا خزانہ ختم بھی نہیں ہوتا، تو بس ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے فَيَنْبَغِي لِلدَّاعِ أَن يُبَالِغَ فِي تَنزِيهِ بَاطِنِهِ، ضروری ہے کہ دعا کرنے والا کوشش کرے، اپنی پوری توان لگا دے کہ اپنے باطن کو، اپنے سر کو منزہ کرے، اس کو پاک کرے، گندگی سے پاک کرے۔ جو تعلقات کا زنگ لگ چکا ہے اس کے باطن پر، اس تعلقات کے زنگ کو ہٹائے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، اگر کوئی چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے تو پہلے اس کو گیلا کیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ زنگ کو اتارا جائے۔ یہ بھی جو ہمارا قلب، ہمارا دل دنیاوی تعلقات سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو اس کو رات کے اندھیرے میں بہائے گئے اشکوں کے ذریعے سے گیلا کرو۔ ہے نا دعا کو میل میں وَالصِّلَاحُ الْبُقَاءُ، اس جنگ کے اندر میرے پاس صلاح خود بقا ہے، اس کو مد نظر رکھوں۔ تو داعی کو چاہیے کہ مبالغہ کرے، کوشش کرے کہ اپنے باطن کو پاک کرے۔ وَتَخْلِيَةِ قَلْبِهِ، اور اپنے دل کے گھر کو خالی کرے، من الارجاس، گندگیوں سے۔ آغا حسد گندگی ہے، مال کی محبت گندگی ہے، مقام و دولت کی ہوس گندگی ہے، میرے پاس فلاں ہو فلاں ہو، یہ گندگی ہے۔ اس گندگی سے اپنے قلب کو صاف کرنا ہے۔ جیسے ہی ہمارا قلب ان گندگیوں سے پاک ہو جائے گا تو صاف و شفاف آئینے کی طرح بن جائے گا۔ جب ہمارا قلب آئینہ بن جائے گا، خدا تو شمس الحقیقت ہے، اس کے فیض کی نور افشانی تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، درمیان میں زنگ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ ان تعلقات کو، گناہوں کو ہٹاؤ تو اس قلب کے آئینے میں نور حضرت حق منور ہو جائے گا۔ وَتَخْلِيَةِ قَلْبِهِ مِنَ الْأَرْجَاسِ، رجس، گندگی، اس سے اپنے دل کو صاف کروں۔ وَالْمَلَكَاتِ الرَّذِيلَةِ، اور گندے ملکات، گندی عادتیں۔ انسان دیکھیں، ایک مرتبہ برا عمل کرتا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، یہ مسلسل برا عمل جو کرتا ہے تو یہ برا عمل اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی کو فلسفی زبان میں ملکہ کہتے ہیں۔ ملکہ یعنی کیفیت راسخہ نفسانی، نفس انسان کے اندر ایک محکم اور مضبوط جو حالت بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ میں اپنی زبان میں کہوں یعنی عادت۔ ایک کام کو مسلسل کریں، وہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ اب چاہتے نہ چاہتے ہم اسی کام کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو عزیز من، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو غلط عادتیں اور خراب ملکات بنائیں، ان کو قلب سے صاف کرنا ہے۔ حَتَّى يَسْرِيَ الدُّعَاءُ قَالِهِ إِلَى حَالِهِ، تاہم کہ اس کے زبان قال کی دعا زبان حال کی طرف سرایت کرے، یعنی اب فقط زبان نہیں ہے، حالت بھی ویسے بن رہی ہے۔ وَالدُّعَاءُ حَالِهِ إِلَى اسْتِعْدَادِ، اور اس کے حال کی دعا استعداد کی دعا میں تبدیل ہو جائے۔ یعنی ضرورت اس امر کیا کہ اپنی بات کو، دعا استعداد میں تبدیل کرنا ہے۔ وَعَلَنِهِ إِلَى سِرِّهِ، اپنے اس ظاہر کو باطن کی طرف تبدیل کروں۔
لِيُسْتَجَابَ دعا ہو، تاکہ اس کی دعا قبول ہو، وَيَصِلَ إِلَى مُنَاهُ، اور اپنی آرزو تک پہنچ جائے۔ فَاجْتَهِدْ لِأَنْ يَكُونَ سِرُّكَ دَاعِيًا وَبَاطِنُكَ طَالِبًا۔ حضرت امام کہتے ہیں کہ کوشش کرو تمہارا سر، تمہارا باطن مانگے، طالب فقط تمہاری زبان نہ ہو، تمہارا وجود طلب کرے، تمہارا باطن طلب کرے۔ حَتَّى يَنْفَتِحَ لِقَلْبِكَ أَبْوَابُ الْمَلَكُوتِ، تاکہ تمہارے دل کے لیے ملکوت کے دروازے کھل جائیں۔ وَيَنْكَشِفَ لِسِرِّكَ أَسْرَارُ الْجَبَرُوتِ، اور تمہارے سر کے لیے جبروت کے اسرار منکشف ہوں۔ یہ انشاءاللہ آگے بحث آ رہی ہے، اس بحث میں اس کی توضیح دوں گا کہ انسان، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فقط اس ظاہری بدن کا نام نہیں ہے، کلی طریقے سے ایک لحاظ سے، کہ حضرت امام بعد میں ذکر بھی کریں گے، ایک لحاظ سے انسان کے وجود کی 3 سطحیں ہیں۔ ایک نفس کا مرحلہ ہے، ایک قلب کا مرحلہ ہے، اور ایک سر کا مرحلہ ہے، روح کا مرحلہ ہے۔ نفس، قلب، روح، انسان کو ان تینوں مراحل سے گزرنا ہے۔ ایک لحاظ سے انسان کے وجود کے 7 مرحلے ہیں، ایک لحاظ سے انسان کے وجود کے یہ 3 مرحلے ہیں۔ نفس کا مرحلہ ہے، قلب کا مرحلہ ہے، روح کا مرحلہ ہے، کہ انشاءاللہ اس کو آگے حضرت امام ایک آیہ کریمہ کی جو تفسیر سلوکی بیان کرتے ہیں، شاید آج یا کل تک وہ آ جائے، حضرت ابراہیم کے سیر کو ذکر کریں گے۔ وہاں پر اس آیہ کریمہ کی کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، وہاں پر مرحوم امام اس تعویل سلوکی کو بیان کرتے ہیں کہ انسان جب راہ خدا میں آتا ہے، ابراہیم سالک بنتا ہے، تو پہلے مرحلے میں کوکب کی شکل میں نفس انسانی انسان کے سامنے آتا ہے، پھر تھوڑا سا آگے آتا ہے تو قمر اور چاند کی صورت میں انسان کے سامنے انسان کا قلب آتا ہے، پھر جیسے اوپر آتا ہے تو روح کی شکل میں شمس انسان کی حقیقت میں آتا ہے۔ کہ تعویل سلوکی امام نے بیان کی، بعد میں عرض کروں گا اس کو۔ نفس کوکب کا مرحلہ ہے، قلب قمر چاند کا مرحلہ ہے، روح شمس کا مرحلہ ہے۔ انسان سالک کو ستارے سے بھی گزرنا ہے، انسان سالک کو قمر سے بھی گزرنا ہے، قلب سے بھی گزرنا ہے، انسان سالک کو شمس سے بھی گزرنا ہے، اپنے نفس و قلب و روح سے گزرے گا تو سالک کامل بنے گا۔ یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو یہاں پر حضرت امام کی تعبیرات ہیں کہ پہلے اوپر والے مرحلے میں کیا بیان کیا کہ اپنے باطن کو صاف کرو برائیوں سے، ارجاس سے، نجاستوں سے، ملکات رذیلہ سے، یہ نفس کا مرحلہ ہے، ان خواہشات سے اپنے آپ کو نکالو۔ اچھا، جیسے ہی تم اس خواہشات نفسانی کے مرحلے سے باہر نکلے تو اب قلب کا مرحلہ ہے، کہ قلب کے مرحلے میں ملکوت کے دروازے تمہارے لیے کھلتے ہیں۔ فَاجْتَهِدْ لِأَنْ يَكُونَ سِرُّكَ دَاعِيًا وَبَاطِنُكَ طَالِبًا، کوشش کرو تمہارا سر، تمہارا باطن طلب کرے۔ حَتَّى يَنْفَتِحَ لِقَلْبِكَ أَبْوَابُ الْمَلَكُوتِ، قلب کے مرحلے میں ملکوت کے دروازے کھلتے ہیں۔ وَيَنْكَشِفَ لِسِرِّكَ أَسْرَارُ الْجَبَرُوتِ، کہ یہ روح کا مرحلہ ہے۔ اگرچہ ایک لحاظ سے مرحلہ سر
مرحلہ روح سے جدا ہے، لیکن کلی طریقے سے اگر 3 قسموں میں تقسیم کریں تو یہ وہی روح والا مرحلہ ہے۔ بعد میں حضرت امام تصریح بھی کرتے ہیں، وَيَجْرِي فَلَكُ عَقْلِكَ فِي بِحَارِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ، جب تمہارے لیے ملکوت اور جبروت، جبروت یعنی وہی عالم عقل، ملکوت یعنی عالم نفوس، یہ جب عوالم تمہارے لیے منکشف ہو جائیں گے تو یجری فلک عقلک فی بحار الخیر والبرکات، تو تمہاری عقل کا فلک اور سیارہ خیرات اور برکات کے سمندروں میں سیر کرتا رہے گا، حتی تصل الی ساحل النجات، یہاں تک کہ نجات کے کنارے تک پہنچ جائے۔ نجات کا کنارہ وہی محبوب کی درگاہ ہے، وہی خدا تک پہنچنا ہے۔ وَتَنْجُوَ مِنْ وَرَثَةِ الْحَلَقَاتِ، تاہم کہ تم نجات پالو ہلاکتوں اور گمراہیوں اور برائیوں اور کج فکریوں، تمام چیزوں سے نجات پالو۔ وَتَنْجُوَ مِنْ وَرَثَةِ الْحَلَقَاتِ، ہلاکتوں سے، ہلاکت کے جو کن بنے ہوئے، گرداب کن بنے ہوئے، ان سے اپنے آپ کو نجات دو۔ وَحَتَّى تَطِيرَ بِجِنَاحَيْكَ إِلَىٰ عَالَمِ الْأَنْوَارِ، تاکہ تم اپنے دونوں بالوں پروں کے ساتھ، جو تمہارے وجود کے دونوں بالوں پر ہیں، ان کے ساتھ عالم انوار میں اڑنا شروع ہو جاؤ۔ حالت دونوں کیا ہے؟ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں عملی اور نظری، عقل عملی اور نظری، یہ 2 بالوں پر ہے، عمل اور علم، معرفت اور عمل، ان دونوں کے ذریعے سے تم عالم انوار میں اڑنا شروع کرو گے۔ وَتَطِيرَ بِجَنَاحَيْكَ، اگر یہ دونوں چیزیں، معرفت عمل، یہ دونوں چیزیں، اگر کوئی بندہ آپ کو صرف کہتا ہے کہ نہ فقط لقلب ہے، زبانی کے ذریعے سے تم حقیقت تک پہنچ سکتے ہو، تو وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، ایسے بالکل نہیں ہے۔ معرفت اور عمل دونوں چیزیں، عالم انوار کی طرف تم طیران شروع کرو۔ ان هذه القریۃ الظلمانیہ، اس تاریک بستی سے نکلو، یہ دنیا تاریک بستی ہے، ودار البوار، ہلاکت کا گھر ہے، اس ہلاکت کے گھر سے عالم انوار کی طرف اگر نکلنا چاہتے ہو تو دونوں پروں کے ذریعے سے اڑو، ہم معرفت کا پر، ہم عمل کا پر۔ وَإِيَّاكَ وَأَن تَجْعَلَ الْغَایَةَ لِهَٰذِهِ الصِّفَاتِ الْحُسْنَىٰ وَالْأَمْثَالِ الْعُلْيَا الَّتِي بِهَا تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، امام کہتے ہیں کہ اس دعائے سحر کے اندر جو تم پروردگار عالم کے اتنے اسماء حسنہ کا تذکرہ کرتے ہو، کبھی بہائے پروردگار عالم کا تذکرہ کرتے ہو، کبھی جمال پروردگار عالم کا تذکرہ کرتے ہو، کبھی جلال خدا کا تذکرہ کرتے ہو، کبھی ملک خدا کا تذکرہ کرتے ہو، کبھی سلطان خدا کا تذکرہ کرتے ہو، یہ تمام اسماء جو تم یہاں پر ذکر کر رہے ہو، ایسے نہ ہو کہ اتنی عظیم دعا کے نتیجے میں تمہارے سوال معمولی گرے پڑے ہوئے ہوں، نفسانی خواہشات ہوں، نہ 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 نہ، اس دعا کے اندر تم اتنے اسماء الہیہ کا واسطہ دے رہے ہو اور ان کے ذریعے سے تمہارا مطلوب گری پڑی چیزیں ہوں، نہ 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 نہ، ایسے نہ کرنا۔ یہ ہمارے ہاں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک بندہ خیر کا کام بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے،
لیکن اپنی غایت نفس کو قرار دیتا ہے. غریبوں کا ہاتھ تھامتا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں. خوب اچھے کام کی غایت نفسانی خواہش کو قرار دیا. تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم اس دعا کے اندر اتنے اسماء حسنہ کا تذکرہ کرتے ہو، ان سے تمہارا مقصد، غایت، ہدف معمولی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اپنی ہمت کو بلند کرو، کر سکتے ہو. وَإِيَّاكَ وَأَن تَجْعَلَ الْغَایَةَ لِهَٰذِهِ الصِّفَاتِ الْحُسْنَىٰ، خبردار ایسے نہ ہو کہ ان صفات حسنہ کی غایت اور ہدف وہ صفات حسنہ کہ التی بہا تقوم السماوات، جن صفات حسنہ اور اسماء علیاء کے ذریعے سے آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے. وَبِنُورِهَا نَوَّرَ الْعَالَمُونَ، جن کے نور سے یہ سارے کے سارے عوالم منور ہیں. یہ عوالم جو منور ہیں خدا کے صفات کے نور سے منور ہے، خدا کے اسماء کے نور سے منور ہے. ایسے نہ ہو کہ اس دعا کے اندر ان اسماء کا تذکرہ کر کے اپنی غایت اور اپنا ہدف نفسانی خواہشات کو قرار دو. نہ 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 نہ، ایسے نہ کرنا. وَإِيَّاكَ وَأَن تَجْعَلَ الْغَایَةَ الشَّهَوَاتِ الدَّنِيَّةِ وَاللَّذَّاتِ الدَّاسِرَةِ الْبَالِيَةِ. ایسے نہ ہو کہ ان اسماء حسنہ کی غایت دنی گری پڑی خواہشات کو قرار دو اور ان لذتوں کو قرار دو کہ جو جلدی میں گزرنے والی ہیں، زائل ہونے والی ہے، کہنا ہونے والی ہے. والاغراض الحیوانیہ، اور حیوانی اہداف کو تم ان اسماء حسنہ کا ہدف قرار دو. نہ، ایاک، خبردار ایسے نہ کرنا. والکمالات البہیمیہ، جو جانوروں کے کمالات ہیں، کھانا پینا، یہ کرنا. والسبوئیہ، جو درندوں کے کمالات ہوتے، چیرنا پھاڑنا، اس پر قبضہ کر لوں، اس کو ایسا کر دوں. ان اسماء الہی کی غایت اور ہدف یہ چیزیں نہ قرار دینا. وَعَلَيْكَ بِطَلَبِ الْكَرَامَاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ، کرامات سے مراد وہ اردو والی کرامتیں نہیں، کرامات الہیہ یعنی کمالات. والانوار العقلیہ، عقلی انوار کو طلب کرو خدا سے. والکمالات اللائقہ بالانسان بما ہوا انسان، انسان بما ہوا انسان، جو کمالات ہونے چاہیے ان کا تقاضا کرو خدا سے. والجنات التي ارضها كارض السماوات والارضین، اور ان جنتوں کو، ان باغات کو طلب کرو کہ جن کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کی طرح وسیع ہے. امام کہتے ہیں یہ چیزیں خدا سے طلب کرو. یہ کیا طلب کرنا ہے کہ مجھے مال مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے جو ہے وہ کہ اتنا پیسہ مل جائے، مجھے فلاں مقام مل جائے، مجھے یہ گاڑی مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. نہ عزیز من، کیوں اپنے آپ کو حیوانی خواہشات تک محدود کرتے ہو؟ بلند ہو، اوپر آؤ، انسانی خواہشات رکھو، انسانی طلب ہونی چاہیے. مزے کی بات حضرت امام کہتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا فِي بَدْءِ السُّلُوكِ وَالسَّيْرِ، اور یہ بھی جو تم کمالات انسانیہ کی طلب کرتے ہو، جنت کو طلب کرتے ہو، حور و قصور کو طلب کرتے ہو، یہ بھی ابتدائے سیر میں ہے، آغاز سیر میں یہ ہے. وَإِلَّا، اگر اوپر آ گئے تو فَحَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ، اگر سیر میں اوپر آ گئے تو پھر یہ چیزیں جنت و حور و قصور کو طلب کرنا بھی اس کی بارگاہ میں جرم بن جائے گا. پھر وہاں پر صرف محبوب کو طلب کیا جائے گا، وہاں پر صرف محبوب کی نگاہ کو طلب کیا جائے گا. پھر جنت و حور و قصور کی بات نہیں ہے، پھر اس عبادت کو بھی عبادت تجار کہا جائے گا، تاجرانہ عبادت کہا جائے گا. اس جملے کی وضاحت میں انشاءاللہ
جلسے آئندہ میں کروں گا، بہت ہی خوبصورت ہے، فحسنات الابرار سیئات المقربین، اس کی وضاحت کروں گا۔ تھوڑا سا آگے چلیں، 2 منٹ۔ فالعارف الکامل من جعل قلبہ ہیولا لکل صورت، کہ دیکھیے یہاں پر وضاحت چاہیے، حیف ہے کہ میں امام کے ان جملات کو ایسے گزار دوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔